یہ قرآن کریم بڑی شان اور عظمت والی کتاب ہے۔ شاعر لکھتا ہے کہ یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، جسے برہان کہتے ہیں، جسے فرقان کہتے ہیں۔ یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں۔ سارا زمانہ تھا، یہی ہے وہ کہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، رسولوں کی زباں پر جس کا نغمہ تھا، ترانہ تھا۔ یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، جسے قرآن کہتے ہیں۔ اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا، خلافت کا۔ اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا، خلافت کا۔ اسی جسے قرآن کہتے ہیں، جسے برہان کہتے ہیں، جسے برہان کہتے ہیں، جسے فرقان کہتے ہیں۔ یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں۔ سے ہوتے ہیں۔ یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں۔ یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، جو بچوں کو قرآن کا حافظ و قاری بنائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روز قیامت جن بچوں نے حفظ کیا ہوگا، قرآن کے قاری ہوں گے بعمل، اللہ تبارک و تعالی ان کے والدین کے سروں پر ایسے تاج پہنائیں گے۔ پھر محدثین نے لکھا ہے کہ یہ والدین کی شان کا عالم ہے، تو خود حافظ قرآن کی شان کا کیا عالم ہوگا کہ ان کے سروں پر ایسے تاج پہنائیں گے کہ ان کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی، اور لوگ پوچھیں گے پتہ نہیں یہ انبیاء ہیں، یہ کون لوگ ہیں، یہ مقدسین کوئی فرشتوں کی جماعت ہے؟ بتایا جائے گا نہیں، یہ حافظ قرآن کے والدین۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے جو بچوں کو قرآن کا حافظ و قاری بنائیں گے، جو بچوں کو قرآن کا حافظ و قاری بنائیں گے، سنہری تاج کل ان کے سروں پر جگمگائیں گے۔ جو بچوں کو
جسے قرآن کہتے ہیں، جسے برہان کہتے ہیں، جسے فرقان کہتے ہیں، یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں۔